اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی باجی آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں طلاق کی ریشو اس حد تک بڑھ گئی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی ناپسند ہے۔ یہ بہت برا فعل ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بھی جو ہے وہ یہ عمل پسند نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، آپ سب آنکھیں کھولیں اور کوشش کریں کہ اس عمل کو ہمارے معاشرے سے کم کیا جائے۔ اس کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ صرف لڑکی ہی ذمہ دار ہوتی ہے، اس کے لیے لڑکے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان کے لڑکی اور لڑکوں کے گھروں کے درمیان میں یہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد میں لے کر چلیں اور ایک دوسرے کو درگزر کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو نہ بنائیں تاکہ یہ مسئلہ بہت بڑا نہ ہو جائے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ایک لڑکی اپنے سسرال میں بیاہ کے جاتی ہے تو اس لڑکی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک نئے ماحول میں جا رہی ہے۔ اس کو اس ماحول میں خود ڈھلنا پڑے گا، نہ کہ وہ لوگ اس کے ماحول میں ڈھلیں گے۔ اس لڑکی میں برداشت ہونی چاہیے۔ زندگی جو ہے وہ شادی کے بعد اتنی آسان نہیں ہوتی، اور ایک لڑکی کا اصل گھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں وہ سسرال ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس کو اپنی جان مارنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وہ اس کو اس سانچے میں خود کو ڈھالنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ ایک شادی کامیاب ہوتی ہے۔ ادھر یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب لڑکیوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں جی 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ہم نے اتنی قربانیاں دی، ہمارے ساتھ کوئی نہیں مل سکا، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ لڑکیوں کا 1-2 مہینے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ایک لڑکی کو اپنے 10 سال عمر کے دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد اس کا سسرال اپنا ہوتا ہے۔ اگر وہ بہت سی باتوں کو درگزر کرے گی اور اپنے ماں باپ جیسا ان کو سمجھ کے چلے گی تو ہی یہ رشتہ نبھتا ہے۔ دوسری طرف اگر لڑکوں کی بات سوچی جائے تو وہاں پہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کل کی آئی ہوئی ایک دن میں ہمارے مطابق سب کچھ کرنا شروع کر دے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ لڑکی بھی اپنا ایک ماحول چھوڑ کے آتی ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سپیس دیں، اس کو ٹائم دیں، وہ غلطیاں کرے گی۔ اگر وہ اچھی بچی ہوگی یا وہ اپنا گھر بسانا چاہتی ہوگی تو وہ اس گھر کو بچانے کے لیے، سدھارنے کے لیے بہت سی کوششیں کرے گی، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا آگے سے اس کو کوآپریشن ہینڈ ملے گا تو وہ یہ کام کرے گی۔ ادروائز آپ کہیں کہ وہ آتے سار آپ کے سانچے میں ڈھل جائے تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ یہ گیو اینڈ ٹیک ہے، یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اور میں یہ جانتی ہوں کہ لڑکے اور لڑکی کو ٹائم دینا چاہیے۔ نہ لڑکی کے ماں باپ کو ان کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا چاہیے اور نہ لڑکے کے ماں باپ کو انٹرفیئرنس کرنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ لڑکی جا کے ان کے ماں باپ کی عزت احترام کرے، اچھے طریقے سے رہے، لیکن اگر لڑکی یہ کہے کہ 1 منٹ میں وہ لڑکا میرے رنگ میں ڈھل جائے تو یہ غلط بات ہے۔ جن ماں باپ نے بیٹا بھی پیدا کیا ہوتا ہے، بہت قربانیاں دی ہوتی ہیں، اس کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، وہ کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتے اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ آج اگر وہ ایک اچھا عمل کرے گی، اچھی نیک نیتی سے چلے گی تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اپنے آپ کو بہت سی قربانیاں دے کر لڑکیوں کو مارنا پڑتا ہے۔ ایک لڑکی کا گھر تبھی بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت باتوں میں قربان کرتی ہے۔ بہت سے ایسی باتیں جو وہ پی جاتی ہے، لیکن نہیں، اگر وہ پیے گی نہیں اور ان باتوں کو برداشت نہیں کرے گی تو یہ گھر کبھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ قربانی کا نام ہے، اس میں قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں لڑکی کو ہی اب قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ لڑکے والے اتنی قربانیاں نہیں دیتے، لڑکی کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن لڑکی کے ماں باپ اور لڑکے کے ماں باپ بہت تکلیفوں سے گزر کر ایک گھر بناتے ہیں۔ کسی کا گھر بنانا آسان نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی جمع پونجی لگا دیتے ہیں اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، اس کو زندگی میں ایک نئے سفر پہ اپنا ہم سفر دینے کے لیے اس کو بہت بہت وہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اگر دونوں لڑکی لڑکوں کو بھی ایک ساتھ مل کے رہنا چاہیے اور اس کے گھر والوں کو بھی آپس میں کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ لڑکا لڑکی کے ماں باپ کی عزت کرے اور لڑکی لڑکے کے ماں باپ کی عزت کرے، دلوں میں گھر پیدا کرے، تو یہ جو آج کل المیہ بنا ہوا اتنا بڑا طلاق کا، یہ بہت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ پڑھائی انسان کو شعور دیتی ہے، لیکن میں نے ارد گرد کے ماحول میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ جب لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتی ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتی ہیں، ہم کیوں دبیں، ہم کیوں یہ کریں، ہم وہ کیوں کریں۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے؟ ان کا تو یہ حکم ہے کہ لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فوقیت دی ہے،
کہ وہ لڑکی جو ہے وہ اس کا ہر حکم مانے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں لڑکے کے بھی کچھ فرائض ہیں وہ بھی اس کو انجام دے، لیکن لڑکی اپنی جان مارے، لڑکی اس کی عزت کرے، تو میں نہیں مانتی کہ مرد آپ کے ساتھ نہیں کرتا۔ ہاں وہ ایکسیپشنل کیس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لڑکے نشہ کرتے ہیں یا ایسے غلط عادتوں والے لڑکے آ جاتے ہیں جن کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ میں آپ کو بالکل نہیں کہہ سکتی کہ آپ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے۔ لیکن پھر بھی اگر لڑکی اپنے آپ کو ان حالاتوں میں بھی، میری تو یہ بات ہے کہ کچھ نہ کچھ مار جائے اور رب سے رو کے دعا مانگے، کیونکہ سننے والا وہی ہے۔ اگر انسان ایک ایسے رشتے میں، ایسے بندھن میں بن جاتا ہے جو آگے بہت مشکلیں ہوتی ہیں، تو اس کو خدا سے تو مانگ کے دیکھے، خدا سے تو مانگ کے دیکھے، وہ تو کیا کیا وہ طوفانوں اور دریاؤں کے کس کس کے رخ موڑ دیتا ہے، تو کیا وہ ہماری دعا کبھی رد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ وہ اتنی خوبصورت ہستی ہے، آپ اسے مانگ کے تو دیکھیں، بڑے بڑے بگڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن برداشت، سب سے جو لفظ میں آپ کو بار بار جس پہ زور دے رہی ہوں وہ ہے برداشت۔ اس میں لڑکی کو بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور لڑکے کو بھی۔ سب سے زیادہ برداشت جو ہے وہ صبر اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے بات کہ اس کے لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے، ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ، آج کل کی بہت سی پڑھی لکھی لڑکیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ماں باپ بھی اکثر یہ شے دیتے ہیں کہ اگر نہیں نپٹی تو چھوڑ دو، کوئی مسئلہ نہیں، تم کما سکتی ہو، تم اپنا گھر بنا سکتی ہو۔ یہ بات نہیں ہوتی، لڑکی کو ایک زندگی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وہ عورتیں جو اکیلے زندگی گزارتی ہیں ان سے ان مسائلوں کا پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ پھولوں کا سیج نہیں ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک عورت کو مرد کی زندگی بھر ضرورت رہتی ہے۔ مرد کے بغیر عورت کا نہ کوئی مقام ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ کچھ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ طلاق لے کر جب آپ واپس اپنے گھر بھی جاتی ہیں تو کیا وہاں آپ ایڈجسٹ کر پاتی ہیں؟ آپ کی بھابیاں ہوتی ہیں، گھر کا ماحول چینج ہو جاتا ہے۔ ایک کنواری لڑکی جو اس طرح گھر میں رہتی ہے اور بیائی یا طلاقن لڑکی جو گھر میں رہتی ہے، اس کا گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کاش یہ ہماری عوام کو سمجھ آ جائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو برداشت کا سبق دیں کہ برداشت کرو۔ کیا ہم لوگوں نے برداشت نہیں کیا؟ کیا ہمارے گھر ایسے ہی بن گئے؟ ہم نے اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں بہت ڈھالا، تب جا کے ایک عورت کامیاب عورت بنتی ہے، ایک کامیاب بیوی بنتی ہے، ایک کامیاب ماں بنتی ہے۔ ایک کامیاب اولاد کے لیے اگر ایک ماں اتنی قربانی دے دیتی ہے تو پھر اولاد بھی آگے وہی کچھ سیکھتی ہے۔ اس لیے ہمارے بچوں میں ہمارا عکس ہوتا ہے، اگر ہمارا سایہ، ہمارا عکس اچھا ہوگا تو ہمارے بچے اچھے ہوں گے۔ خدا را پلیز آپ سب مل کے آئیں، ہم اپنی سب مل کے اس کوشش میں کو کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں برداشت ہو اور ہمارے لڑکوں میں، لڑکیوں میں تحمل پایا جائے، کیونکہ یہ لفظ بہت برا ہے۔ تو خدا را اس چیز کو معاشرے سے ختم کیا جائے، اور جب ہم کوئی ایک رشتے میں بنتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے بغیر گھر نہیں بنتے۔ اور اگر کوئی غلط گھر یا غلط جگہ پہ ہم پھنس جاتے ہیں تو میں نہیں مانتی، بہن بھائیوں، میں نہیں مانتی کہ اللہ سے دعا مانگے رو رو کے اور وہ ہمیں خالی ہاتھ لوٹائے۔ میرا زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر آپ کسی مشکل پریشانی میں اللہ کے آگے جانواز بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں اور سچے دل سے اللہ کا لفظ بھی ادا کریں اور دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی، کیونکہ وہ تو ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ وہ آپ کی جو ساری باتیں ہیں اور آپ کے دل کی جو حالات ہے وہ جانتا ہے، اس سے قریب کوئی نہیں ہوتا، اس سے آپ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ میں نہیں مانتی کہ آپ لوگوں کی رب نہ سنے۔ آپ یقین مانیں، آپ اس در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ صرف آپ میں وہ لگن اور جذبہ ہونا چاہیے جو عرش کو ہلا دے اور خدا آپ کے آنسو جو ہے وہ دیکھے اور کہے کہ یہ میرے لیے بندہ اس قدر گڑ گڑا کے رو رہا ہے اور اس کو مجھ پہ اتنا یقین ہے، میں اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ وہ کبھی نہیں لوٹتا خالی ہاتھ، کبھی نہیں لوٹتا۔ آپ یہ آزما کے دیکھیں۔ اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ آپ کی باجی۔